بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ پہلی مسلمان خاتون ہے جس نے دین الہی کے دفاع میں ایک مشرک کو موت کی نیند سلا دیا۔ مورخین، آج ہم حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی ہیں ان کے متعلق بتائیں گے۔ عورتوں کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اس بیان کو وہ ضرور سنیں اور اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں۔ بھلا یہ رانی کون ہے جو فہم و فراست کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے اور مرد جس کے کارناموں کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہادر صحابیہ کون ہے جسے تاریخ اسلام میں ایک مشرک کو قتل کرنے کا سب سے پہلے اعزاز حاصل ہوا؟ تو چلیے ہم سناتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ وہ محتاط و زیرک خاتون ہے جس نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسے بہادر بیٹے کو جنم دیا جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے تلوار ہاتھ میں لی۔ بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب کو مجد و شرف ہر جانب سے حاصل ہے۔ ان کا باپ عبد المطلب بن ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور قریش کے ہر دل عزیز سردار تھے، اور ان کی والدہ حالہ بنت وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب کی بہن تھیں۔ ان کا پہلا خاوند حارث بن حرب بنو امیہ کے سردار ابو سفیان بن حرب کا بھائی تھا، وہ فوت ہو گیا، اور ان کا دوسرا خاوند عوام بن خویلد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا، جنہیں امہات المؤمنین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور ان کا بیٹا زبیر بن عوام حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی شرف ہے جسے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں کوئی طمع پیدا ہو؟ اس کا خاوند عوام بن خویلد فوت ہوا تو اس نے اپنے پیچھے زبیر نامی ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑا۔ والدہ نے جنگی نقطہ نگاہ سے اپنے بچے کی تربیت نہایت سخت انداز سے کی، کھیلنے اور دل لبھانے کے لیے تیر و کمان مہیا کیے، ہر خوفناک جگہ اور پرخطر مقام میں دھکیل دیا۔ اگر اس نے ان مقامات پر جانے سے کبھی تھوڑا انکار یا لیت و لعل سے کام لیا تو بری طرح پٹائی کرتی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو ان کے چچا نے والدہ کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، کیا اس طرح بچوں کو مارا جاتا ہے؟ تیرے اس طرز عمل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تجھے اس بچے کے ساتھ عناد ہے، یعنی بغض ہے۔ تو اس نے ارتجالاً فرمایا، جو یہ کہتا ہے کہ میں اس بچے سے بغض رکھتی ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے جو یہ بات کہتا ہے۔ بچے کی تربیت کس طرح کی جائے ان سے سیکھیے۔ میں تو اسے اس لیے مارتی ہوں تاکہ یہ عقل مند ہو جائے اور یہ لشکر کو شکست فاش دے سکے اور کامیاب و کامران ہو کر اپنے گھر کو لوٹے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق و صداقت اور رشد و ہدایت کا پیغام دے کر مبعوث فرمایا اور لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے دینی دعوت کا آغاز کریں، آپ نے بنو عبد المطلب کے مرد و زن اور چھوٹے بڑوں کو جمع کر کے یہ ارشاد فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بنو عبد المطلب آگاہ رہو، میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، قیامت کے روز صرف عمل ہی کام آئیں گے۔ پھر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اپنی رسالت کا اقرار کرنے کی تلقین کی، اور میں
ان میں سے بعض خوش قسمت لوگوں نے نور الہی کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور بعض بدقسمت اس روشنی سے محروم رہے، لیکن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے ایمان لانے اور تصدیق کرنے والوں میں شامل ہونے کا شرف عظیم حاصل ہوا۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب و نسب اور اسلام قبول کرنے کا عز و شرف بیک وقت حاصل ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا نوجوان بیٹا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نورانی جماعت کے ساتھ مل گئے اور انہیں بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح قریش کی جانب سے بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو اس ہاشمی سیدہ نے مکہ معظمہ میں اپنی جملہ یادداشتیں، فخر و مباحات اور تمام ترجیحات کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب رضائے الہی کے لیے ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ باوجود کہ یہ عظیم خاتون اپنی عمر کی 60 بہاریں دیکھ چکی تھی، یعنی 60 سال کی ہو چکی تھی، اس وقت عمر ان کی جو ہے 60 سال کی تھی، لیکن انہوں نے میدان ہائے جہاد میں ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو تاریخ میں سنہرے باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے 2 کارنامے پیش خدمت ہے، ان میں سے ایک غزوہ احد میں سر انجام دیا اور دوسرا غزوہ خندق میں۔ غزوہ احد میں یہ عظیم خاتون دیگر خواتین کے ہمراہ لشکر اسلام میں شامل ہوئی۔ انہوں نے سپاہیوں کو پانی پلانے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور تیر و کمان کو درست کرنے کی خدمات سر انجام دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لشکر میں شمولیت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ معرکہ آرائی کا بچش میں خود ملاحظہ کر سکیں۔ آپ اس لیے بھی حوصلہ مند اور پرعزم تھیں کہ آپ کے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقی بھائی شیر خدا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور بیٹا حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان کے ہمراہ تھے، ساتھ تھے۔ ایک طرف بھتیجا بھی ہے، ایک طرف بھائی بھی ہے، ایک طرف بیٹا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اسلامی حمیت و غیرت اور ایمانی جرأت و شجاعت شامل حال تھی۔ اسلام کی سربلندی کے لیے ہی ہجرت کا راستہ اختیار کیا اور اس میں ہی جنت کا راستہ دکھائی دیا۔ غزوہ احد میں جب اس نے دیکھا کہ میدان جنگ میں چند ایک کے علاوہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹ چکے ہیں۔ پورے غزوہ احد کا واقعہ پڑھ لیں یا چینل کو سبسکرائب کریں تو وہاں بتایا جائے گا، پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ کیوں ہوا تھا ایسا۔ مسلمانوں پر یہ مصیبتیں آئی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بات ٹھکرانے کی وجہ سے، اور صحابہ کرام پر حملہ ہو گیا پھر۔ تو اس وقت جو ہے میدان چھوڑ کر کے سب ہٹ گئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے پھر کھڑے ہوئے اور نعرہ لگاتے ہوئے انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، اور میں ابن عبد المطلب ہوں، یعنی عبد المطلب کا بیٹا ہوں، نعرہ لگاتے ہوئے تب تنہا نکلے۔ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مسلح دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنا ہی چاہتا ہے اور خطرہ ہے کہ وہ آپ کو جانی نقصان پہنچائے گا۔ گھبراہٹ میں اپنا مشکیزہ زمین پر پھینکا اور اس شیرنی کی طرح جھپٹی جس کے بچے پر حملہ کر دیا گیا ہو۔ ایک شکست خوردہ صحابی کے ہاتھ سے نیزہ چھینا اور دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی اور اپنے نیزے سے دشمن کے چہروں کو چھیلتی ہوئی آگے بڑھی اور مسلمانوں کو جھنجھوڑتی ہوئی کہنے لگی، مسلمانوں تم پر افسوس، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے چھوڑ کر دور ہٹ گئے ہو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پرجوش انداز میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ گھبرائے کہ کہیں اپنے شہید بھائی حمزہ کی لاش کو نہ دیکھ لے جسے دشمن نے بری طرح مسل رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے سے کہا، زبیر اسے روکے، مسلح کر دیا تھا۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ناک آنکھ کان سب جو ہے کاٹ دیا گیا تھا، اس وقت کی بات ہے یہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا امی جان رک جائیے، امی جان رک جائیے، مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ بیٹے نے عرض کیا امی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ واپس آ جائیں۔ فرمایا کیوں؟ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میرے بھائی کے اللہ کی راہ میں ناک کان کاٹ دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اسے جانے دیں، اس کا راستہ نہ روکیں۔ جب جنگ کی آگ ماند پڑ گئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حمزہ کی لاش دیکھی، ان کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا، ان کا جگر نکال لیا گیا تھا، ناک اور کان کاٹ دیے گئے تھے اور چہرے پر گہرے زخم لگائے گئے تھے۔ بہن نے بھائی کے حق میں مغفرت کی دعا کی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی بھائی جان یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہے، میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں، اللہ کی قسم میں صبر کروں گی اور عند اللہ ثواب کی امید رکھوں گی۔ یہ تو غزوہ احد میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثالی اور قابل تقلید کارنامہ تھا، لیکن انہوں نے غزوہ خندق میں جو کارنامہ سر انجام دیا وہ ان کی ہمت و جرأت اور عقل و دانش کا شاہکار تھا۔ تاریخ کے آئینے میں اس حیرت انگیز واقعہ کا مشاہدہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کسی غزوے پر روانگی کا ارادہ کرتے تو مسلم خواتین اور بچوں کی رہائش کا انتظام قلعہ میں کرتے تاکہ دشمن انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ غزوہ خندق میں مدینہ کی تمام مسلم خواتین اور بچوں کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قلعے میں محفوظ کر دیا گیا جو انہیں اپنے اجداد سے ورثہ میں ملا تھا۔ یہ قلعہ ہر طرف سے انتہائی محفوظ تھا۔ مسلمان خندق کے کنارے قریش کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ دشمن کے بالمقابل آنے کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کی طرف مکمل توجہ نہ دے سکے۔ ایک صبح اندھیرے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتی ہیں کہ قلعہ کے نزدیک ایک سایہ متحرک ہے، یعنی سایہ حرکت کرتا ہوا، اور کسی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنی۔ غور سے دیکھا تو انہیں ایک یہودی قلعے کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا اور وہ قلعے کے اندرونی حالات معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی حرکات دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ تو اپنی قوم کے لیے جاسوسی کر رہا ہے اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ قلعے کے اندر مرد بھی ہیں یا صرف عورتیں اور بچے ہی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کہا بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پامال کر کے مسلمانوں کے خلاف قریش سے تعاون کرنا شروع کر دیا۔ اب قلعے کے اندر کوئی مرد نہیں جو عورتوں اور بچوں کے دفاع کے لیے آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دشمن کے مقابلے میں مصروف ہیں۔ اگر یہ دشمن قلعے کے اندرونی صورتحال سے آگاہ ہو کر اپنی قوم کو بتانے میں کامیاب ہو گیا تو یہودی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیں گے اور یہ اندوناک صورتحال مسلمانوں کے لیے سوہان روح ثابت ہوگی، یعنی بہت زیادہ افسوس ہوگا، مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ اس نازک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دوپٹہ سر پر باندھا اور ایک پٹکا کمر میں کس لیا، لاٹھی ہاتھ میں لی اور قلعے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ بڑی احتیاط کے ساتھ دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیا اور اس میں سے دشمن کا بڑی احتیاط اور بیدار مغزی کے ساتھ انتظار کرنے لگی۔ جب وہ قریب آیا تو انہوں نے بڑے زور سے لاٹھی اس کے سر پر دے ماری اور وہ چکرا کر گر پڑا۔ اس کے بعد تابڑتوڑ لاٹھیوں کی بوچھار کر دی یہاں تک کہ وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ آپ آگے بڑھیں، چھری سے اس کی گردن کاٹی اور قلعے کے اوپر سے سر نیچے پھینک دیا اور وہ لڑکتا ہوا ان یہودیوں کے سامنے جا گرا جو اس کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔
اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی مجاہدین موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قلعے میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ الٹے پاؤں پیچھے مڑ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گیا۔ بلا شبہ انہوں نے مسلمان خواتین کے لیے ایک روشن مثال قائم کی، اپنے اکلوتے فرزند کی احسن طریق سے تربیت کی، اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، مشکلات و مصائب کو صبر و استقامت سے برداشت کیا، اور تاریخ کے صفحات میں یہ بات ثبت ہو گئی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب وہ پہلی عظیم خاتون ہے جس نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مشرک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ آج کل کے عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر عورتوں کو یہ ان کے حالات سننا چاہیے اور دوسرے عورتوں تک پہنچائیں بھی اس ویڈیو کو، تاکہ عورتیں آج کل کے جو ہے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اسی طرح تربیت کریں جس طرح حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور اسی طرح جو ہے بہادری کا مظاہرہ بھی کریں، عورتوں کو کرنا چاہیے آج کل کی عورتوں کو۔ اور ایسے ہی صبر بھی جو ہے، صبر و تحمل کا جو ہے مظاہرہ کیا، وہ بھی ان سے بھی سیکھنا چاہیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آج کل کے عورتوں کو۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن چینل کو سبسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ ہم ہی جو ہے سنائیں گے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں۔